ایک مرتبہ کچھ نوجوان بچے آپس میں بحث کر رہے تھے. سنڈے میں سب ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں نا, بیٹھے رہتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, گپ شپ لڑاتے ہیں. اب کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سیل فون ایجاد نہیں ہوا تھا, کرکٹ کھیل ایجاد نہیں ہوا تھا, اور اس قسم کی غیبت کے بازار گرم نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں جو لوگ بحث کرتے تھے, ڈسکس کرتے تھے, وہ کس چیز کی کرتے تھے؟ نوجوان آپس میں کیا بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, بھئی اللہ کا نیک بندہ کون, اللہ کا نیک بندہ کون. تو ایک گروپ نے یہ رائے اختیار کی کہ بالغ ہونے کے بعد جو کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. دوسرے گروپ نے یہ کہا کہ نہیں, اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو, بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر کے, استغفار کر کے جی اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیتا ہے, یہ نوجوان بچہ بھی اللہ کا ولی ہے. پہلے گروپ نے کہا کہ نہیں, جس نے اپنے نفس کو اپنے گناہ کر کے اپنے باطن کو داغدار کر دیا, چاہے اس نے توبہ کر لی, وہ جو ہے ایسا نیک بندہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ بالغ ہونے کے بعد گناہ نہ کرنے والا پاکیزہ ہوتا ہے. اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن بات ایک دوسرے کو کوئی جتا نہیں پا رہا تھا, سمجھا نہیں پا رہا تھا. سامنے سے ایک سفید ریش بوڑھے جا رہے تھے, تو انہوں نے ان کو کہا, حضرت ذرا سنیے ہماری ایک بات ہے, فرمائیے کہ ہمارے دو گروپ بن گئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا نیک بندہ وہ جس نے بالغ ہونے کے بعد کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا. دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے نہیں, اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا اور پھر سچی توبہ کر لی وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ کا ولی ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. وہ جو سفید ریش تھے انہوں نے فرمایا کہ بچوں, میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کروں, میں ایک جلاحہ ہوں, میں کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں. اور کپڑا جب بنتے ہیں تو کچھ دھاگے وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے ادھر کو آتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دائیں سے بائیں کو گزرتے ہیں, جس کو تانا بانا کہتے ہیں, تانا بانا. تو جب میں مشین پہ بیٹھتا ہوں, کھڈی میں بیٹھتا ہوں, پہلے زمانے میں, اب آج کل تو یہ پاور لوم آ گئی ہیں, یہ زمین کے اوپر رکھی رہتی ہیں اور مشین چلتی ہے. پہلے زمانے میں گڑھا کھودا جاتا تھا, گڑھا کھودنے کے بعد اس میں وہ سسٹم انسٹال کرتے تھے, اور پھر زمین سے تقریباً 1 فٹ اونچا وہ تانا بانا اس کے دھاگے ہوتے تھے, اور وہ زمین میں بیٹھ جاتے تھے, وہ بیٹھ کر ان کی کرسی بن جاتا تھا. ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا, اس میں یہ سب ہوتا تھا, ہم بھی کبھی کبھی اس میں بیٹھتے تھے. فائدہ تو کچھ نہیں کرتے تھے, نقصان ہی کرتے تھے, دھاگے ہی توڑتے تھے. فرمانے لگے وہ بزرگ کہ میں ایک جلاحہ ہوں, کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں, تو کئی مرتبہ میرے تانے بانے میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, تو میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور دونوں ٹوٹے ہوئے دھاگے کے کناروں کو پکڑتا ہوں اور بسم اللہ کر کے گرہ لگاتا ہوں, پھر واپس اپنی جگہ بیٹھتا ہوں اور مشین چالو کرتا ہوں, اور کڑی نظر رکھتا ہوں کہ وہ جو گرہ لگایا ہوا دھاگا ہے وہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے. مجھے ایسا لگتا ہے جو بندہ گناہ کر کے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیتا ہے اور توبہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایسی کڑی نظر رکھتے ہوں گے, یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے. اللہ اکبر کبیرہ.